دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیوں آ رہا ہے، سب دیتا ظاہر دیتے ہیں، اچھا لباس پایا ہوئے، اچھی گڈی رکھی ہوئی، اچھے موٹر سائیکل رکھے ہوئے، اچھا رہن سہن، اچھا کھاون پیون، اساری نگاہ اس چیز ہوتے ہوئے آپ فرمائیں کہ حضرت سیدنا حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ عرض کریں کہ یا حضور جڑی تیجی چیز میں لکھی ہے نا کہ مخلوق دی جڑی نگاہ ہوندی ہے وہ تو انسان دے ظاہر دے ہوندی ہے، انسان دے ظاہر تو دے دیے، لیکن اللہ دی ذات بالکل اس تو مختلف ہے۔ اور کیویں مختلف ہے؟ آپ فرمائیں کہ اللہ دی ذات دی جڑی نگاہ ہے وہ انسان دے باطن دے ہوندی، انسان دے ظاہر نہیں بلکہ انسان دے باطن دے دیے کہ اس دے اندر کیا چیز ہے، اندر اس نے کیا پایا ویدا ہے۔ رب تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمائیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی صورتہ نہیں دے دا، یہ وہ اسا دے دیں مخلوق کی نگاہ انسان دے ظاہر دے ہونی ہے۔ فرمایا کہ تھوڑی صورتہ نہیں دے دا، تھوڑے اعمال نہیں دے دا، کیا دے دا ہے؟ بل ینظر فی قلوبکم ونیجاتکم، بلکہ اللہ دی ذات تو سارے دلاں نوں دے دی اور تھوڑی نیتاں نوں دے دی۔ اللہ دی ذات دی جڑی نگاہ ہے وہ ظاہر دے نہیں بلکہ تو سارے باطن دے، تو سارے اندر کیا چیز ہے۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں کہ کلو انائی یترشح بما فی، برتن دے وچ جڑی شے ہوندی ہے وہ باہر آندی ہے۔ کرا دتے نہیں کہ پانی دا جگ بھرو ہوئے تے وچوں سجدے پاؤں تے دودھ نکلے۔ اللہ دی ذات اے مطالبہ فرمائیں کہ ظاہر دے نال نال اپنے باطن نو بھی آباد کرو، اپنے باطن دی اصلاح کرو، کیونکہ اللہ دی ذات تو سارے ظاہر نو نہیں دے دی بلکہ تو سارے باطن نو دے دی۔ آنے آئے گھر تو چل کے بڑی لش پش نال کتنے جا رہے ہو جی؟ نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو جی؟ آؤ جی تھوان فرون کہو، نہیں جی میں نو روزہ ہے جی۔ بل ینظر فی قلوبکم، رب تعالیٰ تھوڑے دلاں نو دے دے، صورتاں نہیں دے دا، تھوڑے اعمال نو نہیں دے دا۔ اعمال او نظر آندے اس دی ذات نو کہ جڑے تھوڑے دل دے وچوں اعمال نکلدے، اس دی نگاہ تھوڑے دلاں دے تے۔ اگر اے معاملہ درست ہے تو وقت انسان کامیاب ہے۔ آپ فرمائیں کہ سیدنا حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ، میں یہ چند گزارشات جلے اپنے رہبر اپنے رہنما دی بارگاہ دی جلے میں عرض کی تھی نا، تو آپ نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ بھئی بھی بہت ساری گالیاں ہیں۔ آپ فرمائیں کہ اے حاتم تے اپنا وقت ضائع نہیں کیتا، تے میری گفتگوਆਂ سنیاں ہیں، تے میرے درس سنے ہیں، تے میری گالیاں سنیاں ہیں، لہذا تے میری گالیاں سن کے اپنا وقت ضائع نہیں کیتا بلکہ اللہ دی ذات نے تینوں کامیاب ترین انسان بنا چھوڑا ہے۔ یہ سارے واسطے کامیابی کا فارمولہ ہے۔ سانو یہ چیزاں نوٹ کرنی چاہیے ہیں، دیکھنا چاہیے ایسے لوگ کہ جنہاں نو اللہ دی ذات نے کامیاب بنایا ہے، جڑے کامیاب تھی گئے ہیں، وہ کیویں کامیاب تھے؟ بالکل سیم ایا ترتیب ہے۔ اسے ترتیب نو فالو کر کے نو اللہ دی ذات سانو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ کامیابی دا جڑا بہترین طریقہ کار ہے وہ ایو ہے انسان اپنے اندر دی دنیا نو آباد کرے۔ اندر دی دنیا آباد نہیں، باہر دی دنیا نال ککھ نہیں بندا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ دی ذات نے زندگی جڑی تھوڑی مقرر کی تھی وہ ساواں دی دیہاڑا نہیں، سالہ نہیں، ساواں دے۔ کوئی بندہ یہ نہیں اعتماد نہ لا سکتا کہ میرا جڑا سا اندر جا رہی ہے کیا باہر آسی کہ نہ سی، جڑا باہر ہے کوئی نہیں آکھ سکتا کہ پتہ نہیں بلا اندر آسی کہ نہ سی۔ اللہ تعالیٰ دی گرفت کے اندر ان کیرلے پورے تھے، اتلا سا اتا تلوا سا تلا۔ اے ویلیو، اے پاور ہوندی ہے انسان دی۔ وہ انسان
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਣੇ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। پوزیشن کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرمائے کہ انسان جس وقت اس دنیا تو روح دی روح پرواز کریں دیئے او خواب دی شکل دی وچ لیدا ہے۔ اور کیویں لیدا ہے؟ خواب دی شکل وچ لیدا ہے کہ یار یہ دیکھو میرے کپڑے دہنے پے، یہ دیکھو یار میں دھوینے پے ہیں، سب کچھ ہوندا ہے۔ خواب دی طرز دی وچ لیدا پیا ہوندا ہے۔ اتنی ہمت اتنی طاقت نہیں ہوندی اس دے اندر کہ وہ انہوں روک سکے، نہیں روک سکتا۔ تھوڑے تھوڑے کر کامیاب کریں اور حشر دی دنیا دے اندر بھی پیارے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ مقدس دے اندر سرخرو فرماویں۔ آخر دی جواب دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جاج شاہ نواز سے درجات دے اندر بلندیاں عطا فرماویں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔